الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد قال الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. زکوٰۃ اسلام کا رکن ہے. زکوٰۃ کا اخراج، اس کو نکالنا، ادا کر دینا، مستحقین تک بہرحال پہنچا دینا، یہ بہت ہی اجر و ثواب کا کام ہے. یہ انفاق فی سبیل اللہ ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. اور زکوٰۃ فریضہ بالخصوص جو اللہ جل وعلا کا مال میں حق ہے، جو اللہ تعالی ہی کا عطا کردہ ہوتا ہے، دیا ہوا ہوتا ہے، اگر اس کے حکم کے مطابق ہم ان راستوں میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بہت ہی اجر و ثواب دیتا ہے. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے متعلق جو آیتیں قرآن کریم کے اندر ہیں اور جن میں ان کا ثواب ذکر کیا گیا ہے، بالخصوص آپ سورہ بقرہ کی آیات پڑھیں، اور آیات بہت ساری ہیں، تو آپ کو عجیب خوشی، مسرت، اللہ جل وعلا کے یہاں اجر و ثواب کی امید دلوں میں پیدا ہوگی. مثلا یہ کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک دانے کسی ہے جو 7 بالیاں اگاتی ہے، ہر بالی میں 100 دانے. اور اللہ تعالیٰ تو اجر و ثواب میں گنا در گنا اضافہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ تو بہت ہی مشاہدگی والا اور علم والا ہے. لیکن اس کے برعکس جو میں آج کے درس میں آیت کریمہ کی ترجمانی کرنا چاہتا ہوں، اس میں یہ ہے کہ زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے بہت ہی دردناک عذاب ہے. اور اس سلسلے میں احادیث کا ایک ذخیرہ ہے جس میں ان لوگوں کے عذاب کا ذکر ہے جو زکوٰۃ کے مالک نصاب ہونے کے باوجود زکوٰۃ نہیں ادا کرتے ہیں. میں نے ابھی سورہ توبہ کی آیت کریمہ پڑھی ہے، آپ ترجمہ سے سن لیجئے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ زکوٰۃ نہ دہندگان کے لیے کس قدر دردناک عذاب اللہ تعالی نے تیار کر رکھا ہے. والذین یکنزون الذهب والفضة، اور وہ لوگ جو گولڈ اور سلور، سونا اور چاندی جمع رکھتے ہیں، ولا ينفقونها في سبيل الله، اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، نہ اتنا حصہ جو اللہ تعالی نے واجب کیا ہے، فرض کیا ہے، جس کا نام زکوٰۃ ہے، وہ بھی نہیں دیتے، اور نہ ہی عام تطوع اور نفل کے طور پر اللہ جل وعلا کے اس دیے ہوئے مال کے اندر خرچ کرتے ہیں. ولا ينفقونها في سبيل الله، اسے اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کرتے ہیں. فبشرهم بعذاب أليم، تو اے میرے پیغمبر تم ان لوگوں کو دردناک عذاب کی بشارت سنا دو. اور وہ دردناک عذاب کیا ہوگا؟ آیت کریمہ میں اللہ جل وعلا کے کلام میں جو اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا ہے وہ الفاظ یہ ہے کہ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم. اس دن کو یاد کرو کہ جس دن اس سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں دھکایا جائے گا، گرم کیا جائے گا،
یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، وہ دن کتنا بھیانک ہوگا کہ جس دن سونے چاندی کے اس سہتے ہوئے ذخیرے کو جہنم کے آگ میں تپایا جائے گا، جھکایا جائے گا، فتکوی بہا جباہہم، اور اسی سونے چاندی کی گرم کی ہوئی سلاخوں اور پلیٹوں سے ان کے پیشانی کو، یہ پیشانی چہرے کا اگلا حصہ، ان کے پیشانیوں کو داغا جائے گا اور ان کے پہلوؤں کو، بغل کو داغا جائے گا، وظہورہم، اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور کہا بھی جائے گا لہذا ما کنزتم لانفسکم، یہ سونا چاندی اور اس کا ڈھیر، اس کا سارا ذخیرہ جو تم نے گن گن کے بڑی حفاظت کے ساتھ رکھنے کی جگہوں میں رکھ رکھا تھا، ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ تو وہی ہے جس کو تم نے اپنے آپ کے لیے، اپنے لیے جمع کر کر کے رکھا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، تم چکھو وہی جس کو تم نے جمع کر کے، گن گن کر کے حفاظت کے ساتھ رکھ رکھا تھا اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا تھا۔ میں بات لمبی نہیں کرنا چاہتا، کافی اللہ تعالیٰ کا کلام۔ حدیث رسول میں اسی آیت کریمہ کی تشریح میں یہ بات ہے کہ قیامت کے دن یہ ہے، مال و دولت، یہ سونا اور چاندی کا ڈھیر بالکل اندھے، نابینا اژدہے کی شکل میں لایا جائے گا، جو اس کو ڈستا رہے گا اور یہ کہے گا بھی کہ میں تیرا وہی مال ہوں، تیرا وہی سونا ہوں، تیری وہی چاندی ہوں، وہی روپیہ پیسہ ہوں کہ جن کو تم نے سینت سینت کے رکھا تھا، آج مزہ چکو۔ یہ ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مانے انہیں زکات کے لیے دنیا کے اندر بھی تباہیاں و بربادیاں ہیں اور آخرت کے اندر بھی دردناک عذاب ہے، اور زکات کا معاملہ بہت ہی شدید اور اہم ہے۔ یہ اسلام کے ان احکام عملیہ میں سے ہے کہ جس کے اوپر عمل کیے بغیر کسی بھی انسان پر اسلام کا حکم نہیں لگایا جائے گا۔ میں تاریخ کا ایک واقعہ کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، آپ کی وفات ہو جانے کے بعد، بہت سارے ایسے بھی تھے خود کلمہ گو جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے اپنے آپ کو روک لیا، کہا آپ کو اللہ کے رسول ہیں نہیں، لہٰذا آپ زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابو بکر جو آپ کے خلیفہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اتنا شدید اسٹینڈ لیا اور یہ کہا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں میں ان سے لڑائی کروں گا، ان سے لڑائی کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان کوئی فرق رکھتے ہیں کہ نماز تو پڑھیں گے لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ اور اس طرح سے آپ نے یہاں تک کہا، قسم کھا کر کے کہا کہ قسم ہے اللہ کی، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بکری کا بچہ یا کہیے ایک اونٹ کی رسی، اس کا بندھن بھی زکوٰۃ میں دیا کرتے تھے، اگر وہ معمولی سی عقال اور اونٹ کی رسی بھی اگر روک لیں گے تب بھی میں ان سے لڑائی کروں گا۔ اس سے زکوٰۃ کی ادائیگی کی اور اس کے نکالنے کی اہمیت اور زکوٰۃ نہ دینے کی قباحت اور برائی کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ لہذا ہمیں آپ کو، جن کو اللہ تعالیٰ نے دولت کا اتنا ذخیرہ دیا ہے جس کے اندر زکوٰۃ واجب ہے، صرف 85 ہی گرام کم سے کم منیمم مقدار میں اگر سونا یا اس کے برابر روپیہ پیسہ اس کی قیمت کا جو آج موجودہ سکے سے اگر اتنا دیا ہے اور سال اس پر گزرا ہے تو اس میں زکوٰۃ 2.5% نکالنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس رکن اسلام پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ تو ہمیں اس کا ضرور ثواب عطا کر۔ اللہ تعالیٰ تو شرح صدر کے ساتھ زکوٰۃ نکالنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔